الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بگستنا میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھی بآواز بلند اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. علماء ربانی اللہ تبارک و تعالی نے جن کو بڑا مرتبہ عنایت کیا، ہر امت میں اللہ کے ولی ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا. جو بھی ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا، کیونکہ خدا کی معرفت بغیر علم کے حاصل ہو ہی نہیں سکتی. ہر امت میں اللہ کے ولی ہوئے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کی حکومت پوری دنیا میں تھی، ہواؤں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکومت عطا کی، جانوروں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکومت عطا کی، جناتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکومت عطا کی. وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جن کا تخت جب چلتا تو پورا لشکر ہوا میں اڑتا ہوا جاتا تھا. آپ تخت پر بیٹھتے اور پورا لشکر ہوا میں اڑتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہوا. وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، دربار لگا ہوا ہے. ملکہ بلقیس جو ایک شہر کی ملکہ تھی، اس کے تخت کی بات چلتی ہے کہ اس کا تخت بڑا عظیم و شان ہے، بہت بڑا تخت ہے اس کا. ایسا عظیم و شان تخت دیکھا نہیں گیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس کا تخت میرے دربار میں لا کر رکھتے ہیں؟ حالانکہ
ولی کی طاقت دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے امت کے ولی کی کتنی طاقت ہے۔ ایک جن کھڑا ہوا، آپ کے دربار میں جنات بھی تھے، ایک جن کھڑا ہوا، اٹھ کر کہنے لگا اے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے پہلے میں اس تخت کو آپ کے دربار میں پیش کروں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے، اس سے جلدی چاہیے، اس میں تو کافی وقت ہے، دربار تو کافی وقت تک، صبح سے دوپہر تک آپ کا دربار غالباً لگتا تھا۔ کہا اتنا وقت نہیں، اس سے پہلے چاہیے، ہے کوئی؟ ایک اللہ کے ولی کھڑے ہوئے، کہا اے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم، ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک چھپکتے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ دیکھا لوگ جناتوں کی طاقت کو کہتے ہیں بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے۔ اللہ نے جتنی طاقت انسانوں کو دی ہے اتنی کسی کو نہیں عطا کی۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم جو ہے اس طاقت کو استعمال نہیں کر پاتے۔ اللہ نے قرآن جیسی طاقت ہمیں عطا کر دی، لیکن یہ اب ہماری اپنی کمی ہے کہ ہم اپنی بدعمالیوں کی بنا پر، اپنی بد کرداریوں کی بنا پر اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے۔ ہماری زبان اس لائق نہیں کہ ہم اس سے کچھ پڑھیں تو اس میں اثر پیدا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں کمی ہے، قرآن میں کمی نہیں، ہماری زبان میں کمی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ٹھیک ہے لاؤ، کہا آپ آنکھیں بند کریے اور کھول لیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی، ادھر اللہ کے ولی نے اسم اعظم پڑھ کر دعا مانگی اور تخت وہاں سے زمین کے نیچے نیچے چلا، اور ادھر سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں کھولی ہیں، ادھر زمین سے جو ہے ملکہ بلقیس کا تخت نمدار ہو رہا ہے۔ یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی جن کی طاقت کا یہ عالم کہ پلک پلک جھپکتے ہی بلقیس کا اتنا بڑا تخت جو شاہی محل میں کئی تالوں کے اندر بند رکھا ہوا تھا، اس کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں پیش کر دیا۔ اور جب سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی، سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے ولی کا یہ عالم، تو جانو محمد رسول اللہ کی امت کے ولیوں کا کیا عالم ہوگا، جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، جس امت کو تمام امت پر فضیلت بخشی، اس امت کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا۔ انہی میں سے ہی ایک ولی ہے حضرت علی احمد صابری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت صابر پاک کے نام سے جنہیں دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے، یہ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مرتبے کا کیا کہنا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، ابھی حضرت صابر پاک پیدا بھی نہیں ہوئے، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت صابر پاک سے بہت پہلے کے ہیں، جن کی ہم اور آپ کنڈوں کی نیاز دلاتے ہیں۔ یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کتاب میں کہ ایک مرتبہ میں جمعے کی شب میں قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک
زیادہ رات گزرنے پر مجھے نیند کا غلبہ ہونے لگا، میں نے بہت کوشش کی نہ سوؤں، لیکن آنکھوں میں جھپکی آ گئی۔ جھپکی کا آنا تھا، کیا دیکھتا ہوں ایک باغ سجا ہوا ہے، اس باغ میں صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک خیمہ زن ہے اور صحابہ اکرام اس خیمے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ میں اتنے میں ایک صحابی رسول میرے پاس آتے ہیں، غالباً ان کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آ کر کہتے ہیں اے جعفر چلو تم کو اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ میں صحابی رسول کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، اہل بیت اطہار کا مجمع موجود ہے، اہل بیت کے 8-10 اشخاص وہاں پر جمع ہیں۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ 2 روحیں چلی آ رہی ہیں۔ ایک روح جو سفید تھی، چمک تھی اس میں، بہت نورانیت اور بالکل سفید قسم کی تھی، اور دوسری روح وہ سرخائی تھی، چمک اس میں بھی بہت تھی لیکن وہ سرخ میں تھی۔ وہ دونوں روحیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوئی۔ جو سفید کلر میں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ گفتگو فرمائی اس روح سے، جس کو سرکار نے اپنے زانوں پر بٹھا لیا۔ پھر دوسری روح آگے بڑھتی ہے جو سرخ تھی، اس سے بھی اللہ کے رسول نے کچھ کلام فرمایا اور اس کو اپنے بائیں زانوں پر بٹھایا۔ اللہ کے رسول نے اپنے دائیں زانوں پر بٹھایا ہے اور دوسری روح کو اپنے بائیں زانوں پر بٹھایا ہے۔ آپ کے جو ہے مرتبے کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ کتنے مرتبے کی یہ روحیں ہوں گی۔ اب سنیے، جس کو دائیں زانوں پر بٹھالا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا نام اب جو ہے غلام، اس کا نام جو ہے محی الدین جیلانی ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ وقت کے غوث ہوں گے۔ اللہ اکبر، ان کا مرتبہ بڑا بلند و بالا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ دین کی بہت خدمات کریں گے، ہمارے جو ہے امتی جو ہیں ان سے بہت زیادہ ہدایت پائیں گے، قوم ان سے بہت زیادہ ہدایت پائے گی۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں سنو، یہ جو بائیں زانوں پر ہے ان کا نام جو ہے علی احمد ابن ثابت ہے۔ ذرا قربان جائیے، حضرت ثابت پاک کے مرتبے کو دیکھیے۔ حضور ثابت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو اللہ کے رسول نے اپنے زانوِ اقدس پر بٹھایا ہے، کہا یہ میرے بیٹے ہیں اور جو ہے یہ ان سے جو ہے قوم ہدایت پائے گی، یہ جو ہے حاسدوں کی جو ہے رد کریں گے، یہ جو ہے منکرین کا رد کریں گے، اسلام کو بڑھاوا دیں گے، بہت بڑی قوم ان سے ہدایت پا جائے گی۔ وہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے مرتبے کو حضرت جعفر بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا دیا تھا۔ حضرت جعفر دین کا جو ہے اس بات کو نقل کر دیتے ہیں، وہی حضرت صابر پاک ہے جن کے بارے میں ہم نے اور آپ نے سنا ہے کہ بابا گنج شوکر فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں آپ کی والدہ آپ کو دے کر چلی جاتی ہیں، لو میرے بچے کی پرورش کرو۔ آپ 12 سال وہاں پر کھانا نہیں کھاتے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے، 1 دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن کے بعد آدمی دم توڑنے کی کگار پر پہنچ جاتا ہے۔ بہت اگر آدمی بھوکا رہے تو 3 دن تک بھوکا رہ سکتا ہے، 3 دن اگر اس کو کھانا نہ ملے تو 3 دن کے بعد اس کی حالت بگڑنے لگے گی اور وہ مرنے کے کگار پر پہنچ جائے گا۔ لیکن یہاں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 12 سال ہو گئے لیکن حضرت صابر پاک کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت صابر پاک کیسے زندہ رہے ہوں گے۔ لیکن یہ صابر پاک تھے، یہ ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے، اور کرامت اسی کو کہا جاتا ہے جو عقل میں نہ آئے۔ یہ عقل میں
کوئی سائنسداں اسے تسلیم نہیں کرے گا، کوئی جو ہے پہ ریسرچ کرنا چاہے تو تسلیم نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی انسان 12 سال بھوکا رہ ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم کہیں گے جو چیز ممکن نہ ہو اللہ کے ولی اسی کو ممکن کر کے دکھا دیا کرتے ہیں۔ کرامت اور کس چیز کا نام ہے؟ کرامت اسی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کو جو ہے بابا گنج شکر فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی پہ جو ہے، اور نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں بزرگ ہیں، حضرت صابر پاک اور حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پہلے صابر پاک کو دلی عطا کی جا رہی تھی، لیکن دلی کو پھر منع کر دیا گیا کیونکہ آپ بڑے جلالی تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر دلی پہنچ جاتے تو آج دلی کا جو نقشہ نظر آ رہا ہے نقشہ نظر نہیں آتا، لہذا دلی جو ہے نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا کر دی گئی، اور صابر پاک کو کلیت روانہ کر دیا گیا کہ جاؤ کلیت میں جا کر دین پھیلاؤ۔ حضرت صابر پاک کلیت تشریف لے آتے ہیں۔ جب کلیت تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد جو ہے آپ جو ہے مسجد میں پہنچتے ہیں، سب لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، لیکن آپ کو جو ہے آپ درویشی قسم کے تھے، آپ کے کپڑے ایسے نہیں تھے جو اعلیٰ قسم کے لوگ پہنا کرتے ہیں، اس سے جو ہے آپ کو جو ہے مسجد سے باہر کی طرف لوگوں نے کر دیا کہ بھئی آپ اندر مت جائیے، اپنے کپڑے صحیح کر آئیے۔ حضرت صابر پاک جلال میں آ جاتے ہیں، جلال میں آنے کے بعد باہر آتے ہیں، اور باہر آنے کے بعد جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، اے مسجد، جب سب لوگ سجدے میں گرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، اے مسجد، سب نے تو سجدہ کر لیا، تو سجدے میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ صابر پاک کا اتنا کہنا تھا، مسجد جو ہے فوراً جو ہے مسمار ہو جاتی ہے، اس کے نیچے جو اپنے وقت کا وہاں کا جو ہے بادشاہ تھا، وہ سب جو اس کے گزرا تھے وہ سب دب جاتے ہیں۔ صابر پاک کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آتی ہے، اے صابر پاک، میرا بچہ بھی اس کے اندر تھا، اس نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرے بچے کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا جو صحیح لوگ تھے اس کے اندر ان کو کچھ نہ ہوا، بلکہ جو ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے، صابر پاک نے سزا صرف ان کو سنائی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو صحیح لوگ ہوں وہ اس میں جو ہے جلا دیے گئے ہوں یا اس میں دبا دیے گئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، بڑے جلالی تھے حضرت صابر پاک۔ اللہ اکبر۔ آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ آپ کو جب جلال آتا ہے اور کولر پکڑ کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پورے کلیئر میں جو ہے کوسوں کوسوں دور تک آگ ہی آگ نظر آتی ہے، پورے کلیئر کو جلا کر آپ نے راکھ فرما دیا تھا۔ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو منٹوں سیکنڈوں میں کچھ سے کچھ کرتے نظر آئیں، لیکن آج حضرت صابر پاک کا جلال جو ہے آپ نے اپنے جلال کو کم کر دیا ہے۔ اب آپ نے اپنے جلال کو کم کر دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صابر پاک کے دربار پر پہنچ کر بے ادبی کرنا شروع کر دیں، ہم صابر پاک کے دربار پر پہنچ کر جو ہے ننگئی کرنا شروع کر دیں، ہم وہاں پر لڑکیوں کو نچانا شروع کر دیں، ہم وہاں پر غلط حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ یقیناً یہ اللہ کی مشیت ہے کہ صابر پاک کو اب جلال نہیں ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر جلال آ گیا تو یاد رکھو ایک بار کلیت پھر سے تہس و نہس ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا جاؤ ان کے دربار میں جاؤ تو بڑے ادب و لحاظ سے جاؤ، سوچو کہ یہ وہی صابر پاک ہیں کہ جو ہے اگر موم بتی نہیں مل رہی تھی اور خط پڑھنے کی باری آئی تو اپنی انگلی میں آگ لگا کر دکھا دی اور کہا پڑھنا شروع کر۔ انگلی میں آگ لگا رہے ہیں، پورا خط پڑھوا رہے ہیں۔ یہ وہی صابر پاک ہیں کہ جب شادی کرائی گئی اور جب جو ہے حجرے میں پہنچتے ہیں تو دلہن آپ کے جلال کو برداشت نہ کر سکی اور فوراً ہی چل کر بھاگ ہو جاتی۔ نعرے تکبیر، ہمیں اگر
صابر پاک سے کچھ لینا ہے، اگر ہمیں ان سے کچھ مانگنا ہے تو ادب بہت ضروری ہے اس دربار میں۔ اس دربار میں جتنے ادب کے ساتھ جا سکو جاؤ۔ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کہاں وہ ادب رہ گیا، کہاں وہ باتیں رہ گئیں۔ بزرگ کے دربار میں، صابر پاک کے دربار میں اللہ اکبر اس طریقے سے دھکا مکی کے ساتھ، اور صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں اس بھیڑ میں، ادھر مرد ہے ادھر عورتیں ہیں، سب گھسی چلی جا رہی ہیں۔ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا اور سوچا کہ یہ وہی صابر پاک ہے کہ جن کے جلال سے پورا کلیہ جل گیا تھا۔ آج صابر پاک اللہ کے حکم سے جو ہے خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے دربار کا ادب بھول جائیں۔ ایک وہ دور تھا کہ حضور صابر پاک کے مزار کے پاس کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، جو جاتا تھا اس سے پہلے ہی جو ہے آپ جو ہے اس کو جلا دیا کرتے۔ ایک ایسا وقت بھی تھا، آپ کے مرید نے آپ سے اجازت مانگی تھی کہ اے صابر پاک آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے مزار کے قریب آ سکوں۔ جب اجازت ملی تھی تب تو آپ قریب پہنچے تھے، ورنہ کسی کو جانے کی اجازت تک نہ تھی۔ مزار جب وصال ہوا، دفن کر دیا گیا، اس کے بعد کسی کی مجال نہیں تھی کہ صابر پاک کے مزار کے قریب چلا جائے، لیکن آپ نے اجازت مانگی، قریب گئے، پھر دھیرے دھیرے جو ہے خلق خدا آنا شروع ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ والوں کے مزاروں پر جاؤ، ادب کا لحاظ رکھو۔ ادب بہت ضروری ہے، ہمیں کسی سے کچھ پانے کے لیے ادب ضروری ہے۔ اگر ادب نہ کر سکے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ سوچو، ہم خواجہ صاحب کے یہاں ہو آئے، ہم صابر پاک کے یہاں ہو آئے، ہم فلاں بزرگ کے یہاں ہو آئے، ہماری تمنا پوری ہی نہیں ہو رہی ہے۔ نادان، ابھی تو کسی دنیا کے پردھان منتری کے دربار میں چلا جا، میں پوچھوں گا کیا تو ایسے ہی جائے گا جیسے جو ہے بزرگوں کے مزار پر جاتا ہے؟ تو جو یوگی کے یہاں چلا جا، تو مسلم کو تو چھوڑ، تو مودی کے پاس چلا جا، ارے چھوڑ، تو جو ہے بریلی کے ڈی ایم کے پاس چلا جا، کیا تو ایسے ہی منہ اٹھا کر چلا جائے گا جیسے بزرگوں کے دربار میں جاتا ہے؟ نہیں نہیں، ادب سے کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کب آرڈر ملے تو ہم اندر جائیں، اور اندر جانے کے بعد بھی ہاتھ ایسے بنا رہتا ہے۔ ڈی ایم کے دربار میں، ایس پی کے دربار میں تو دنیا دار کے آگے تمہارا ہاتھ تک نہ کھلے، سر نیچے جھکا رہے، بہت ہلکے سے بات کرو، اگر ذرا زور سے بولو تو ایس پی نکال کے باہر کھڑا کر دے، ڈی ایم نکال کے باہر کھڑا کر دے کہ جو ہے چیخنا ہے اپنے گھر جا کر چیخ، بولنا ہے اپنے گھر جا کر بول، یہاں تو ہماری سننے کے لیے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ولیوں کے دربار میں بھی اسی انداز سے حاضر ہوا کرو، سر کو اپنے نیچا کر کے، اپنے جو ہے آنکھوں کو جھکا کر جو کچھ کہنا ہے، ارے وہ تو دل کی بھی سن لیا کرتے ہیں، زبان سے کہو گے تو کیا، تم صرف دل میں ہی جو ہے کہنا شروع کر دو، اے صابر پاک آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور قریب نہ جاؤ مزار کے۔ مزار سے اعلیٰ حضرت نے طریقہ لکھا ہے کہ مزار سے 4 ہاتھ کی دوری پر رہو۔ کسی بھی بزرگ کے مزار پر جاؤ، مزار سے 4 ہاتھ کی دوری پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، ادب سے سر جھکا کر سلام کرو، فاتحہ پڑھو، پھر اپنی جو بات رکھنا ہے بڑے ادب و اکرام کے ساتھ بات رکھو، انشاءاللہ تعالی ولی تمہاری ضرور سنیں گے۔ لیکن تم طریقہ تو اختیار کرو، تم طریقہ اختیار نہیں کرتے ہو۔ اگر اندر جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، بھیڑ بھاڑ ہے، تو مت جاؤ اندر، تم باہر سے ہی ادب سے کھڑے ہو جاؤ اور پکارو، اے صابر پاک آپ کے دربار کے اندر اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، یہ اس بھیڑ میں جو ہے کہیں آپ کی شان جو ہے مزار پر کوئی بے ادبی گستاخی مجھ سے نہ ہو جائے، آپ یہیں سے مجھ پر نظر کرم فرمائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان اندر جانے والوں سے پہلے آپ کی سنوائی ہو جائے گی، کیونکہ آپ ادب کے دائرے میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صابر پاک کا جو ہے پکا سچا غلام بنائے، اللہ والوں سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس جلسے کو صابر پاک کے جو ہمارے خوشحال بھائی نے سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔